میں کبھی کبھی ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان اپنے آپ سے تھک جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ بس اب تو زندگی ختم، اس سے آگے بالکل نہیں چل سکتے۔ بہت سارے لوگ تو غلط فیصلے بھی کر لیتے ہیں، سوسائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بس اب انہیں لگتا ہے زندگی ختم، یہاں سے آگے کا راستہ کوئی نہیں ہے، نہ ہی آگے جا سکتے ہیں نہ ہی پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ لیکن کبھی کیوں نہیں سوچتے کہ زندگی بہت انمول ہے، بہت سارے راستے، ایک بار سوچو تو صحیح، ایک بار دھیان لگاؤ، یہ سوچو کہاں ہم غلط ہیں اور کیا ہم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کیا ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ نے اس موڑ پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ سچ مانے اگر آپ لوگ یہ سوچیں نا کہ ہم کہیں نہ کہیں غلط ہیں اور ہمارے ہاتھوں سے یا تو کسی کا دل دکھا ہے یا پھر ہم نے کسی کو پریشان اتنا حد سے زیادہ کر دیا کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کرنے پہ آ چکا ہے، تو ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ ہاں ہم کہاں غلط ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے کامنٹس آئے، انہوں نے کہا ہماری دعائیں اب بھی قبول نہیں ہوتی۔ ایک نے کہا کہ میرے بھائی جیل میں ہے، آپ دعا کرنا، تو میں ان کے لیے بھی دعا کروں گی، لیکن ساتھ ساتھ میں آپ بھی دعا کرنا اپنے بھائی کے لیے۔ کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا، دیکھو دعا قبول کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایک ساتھ اگر سب آمین کہہ دے تو کن فیکون ہو جائے، لیکن آج کے زمانے میں کوئی بھی اتنا وقت اپنے لیے نہیں نکالتا، نہ ہی دوسروں کے لیے نکالتا ہے۔ تو اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے لیے خود دعا کریں، استغفار پڑھیں، آپ اپنے بھائی کے لیے استغفار کریں اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی غلطی مجھ سے یا میرے گھر والوں سے یا میرے بھائی سے ہو گئی ہے اسے معاف فرما، اور اپنے رسول کے صدقے میں تو میرے بھائی کو جیل سے نکال دے۔ انشاءاللہ کچھ ہی ہفتوں میں آپ کو اس کے اثرات دکھنے لگیں گے۔ استغفار کی جو اہمیت ہے نا بہت بڑی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سورہ بقر لگا لیں اور سورہ بقر کی تعداد کو بڑھائیں، آدھے سپارے سے شروع کریں اور کوشش یہ کریں کہ ہم 2 دن میں سورہ بقر پورا کر لیں گے، کیونکہ جب ہم رمضان مبارک میں 4 5 کلام پاک پورے کر سکتے ہیں تو کیا سورہ بقر ایک دن میں پوری نہیں کر سکتے ہم؟ 2.5 سپارے ہیں، رمضان میں تو 5 سپارے پڑھتے ہیں ہم اور تھکتے بھی نہیں ہیں۔ تو ان دنوں میں تو نہ تو روزہ ہی ہے ہمارا اور نہ ہی تھکان ہے، صرف اور صرف آرام ہی آرام ہے۔ گھر کا کام کرنے کے بعد ظہر کے ٹائم یا عصر کا کوئی بھی ایک وقت بنا لیں اور پھر آپ سورہ بقر پڑھیں اور پھر آپ دیکھیں اس کے اثرات گھر کے اندر آپ کو دکھیں گے۔ سورہ بقر کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسا بھی وقت آیا جب میں بھی ہمت ہار گئی اور میں نے سوچا اب کچھ بھی نہیں رہا، آگے نہیں جا سکتی۔ کئی بار ایسا بھی لگا کہ نعوذ باللہ میں اپنا آپ کو ختم کر لوں۔ استغفار پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی تو اللہ نے دی ہے اور موت ہم اپنے ہاتھوں سے کیوں لیں؟ تا قیامت تلک یہی سب کچھ جھیلنا ہوگا۔ جو پھانسی لگائے گا وہ قیامت تلک پھانسی پہ ہی جھولتا رہے گا، جو زہر کھائے گا وہ زہر بار بار روز کھائے گا اور ایسے ہی تڑپے گا۔ ایسی موت سے صرف ایک موت بھلی، اور وہ ہے اپنی آخرت کی اور سچی موت جو اللہ کی طرف سے آئے گی، جو ملک الموت ہمیں لے کر جائیں گے۔ لیکن اللہ سے توبہ کرنی چاہیے کہ کبھی بھی غلط قدم نہ اٹھائیں اور اپنے اعمال ناموں کے جو اعمال ہم نے کیے ہیں ان کو یاد کر کے، جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں انہیں یاد کر کے استغفار پڑھیں، استغفار کریں اور سورہ بقر کو، سورہ یاسین کو، سورہ رحمان کو اپنی زندگی کا ایک ہتھیار بنا لیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنا سکون آئے گا۔ انسان کبھی بھی ہے نا بہت جلد بازی میں فیصلے لے لیتا ہے اور وہ کیا سوچتا ہے کہ اب اس سے آگے کچھ بھی میں نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے بہت سارے راستے کھولے ہیں، بس صرف ہمیں سمجھنا ہے کہ ہم کہاں غلط ہیں۔ ہم آج یہ سوچتے ہیں کہ ہم اتنے پریشان کیوں ہیں، کیا ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے ہمارے جو اعمال ہیں کیا پتہ یہ انہی کی وجہ سے ہمارے اوپر پریشانیاں آ رہی ہوں جو ہم نے اپنی زندگی میں کریں۔ کہتے ہیں کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو وہ ہمارے بدن میں بیماری بن کے چڑھتا ہے اور پھر وہ بیماری پھلنے پھولنے لگتی ہے جیسے جیسے ہم گناہ کرتے ہیں، جیسے جیسے ہم جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں کا دل دکھاتے ہیں، کوشش یہی کرتے ہیں کہ کہیں سے اسے خوشی نہ مل جائے، تو وہ بیماری بن کے ہمارے جسم کے اندر ایسا بھاگتی ہے جیسے کہ روح نکلنے کے ٹائم پہ بھاگتی ہے، اور پھر ہمارا جسم وہ کھوکھلا کر دیتی ہے۔ کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہوتی ہے تو کسی کو بہت بڑی خطرناک بیماری ہوتی ہے، تو کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، جن کا
कोई भी इलाज नहीं दिल बहलाने के लिए सिर्फ हम यही कहते हैं नहीं ये खाने से ये सही हो जाएगा, ये खाने से ये सही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब अल्लाह हमारे जिस्म में बीमारी दे देता है ना, तो बस वो ही निकाल सकता है, और उसका हथियार है इस्तिग़फ़ार और सूरह बक़रा। आप अपनी किस्मत आज़माने के लिए पढ़ के देखें, इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में ज़रूर सुकून आएगा। ये मेरा आज़माया हुआ है, मैंने पढ़ा है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को बताऊँ ताकि आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। सूरह बक़रा हमारे कुरान शरीफ में सबसे बड़ी सूरत है, और अल्लाह ने सबसे पहले जब ज़मीन और आसमान नहीं बना था उस टाइम पे अलहम्द शरीफ उतरी थी। तो देखिए जो सूरह फातिहा का कितना बड़ा मर्तबा है, और अल्लाह ने कलाम पाक में सबसे पहले पेज पे उसको ही रखा है अलहम्द शरीफ को, यानी सूरह फातिहा को। तो ये जाने कि सूरह बक़रा उसके बाद शुरू होती है, और सूरह बक़रा जब हम पढ़ते हैं और उसके साथ साथ 1200 बार इस्तिग़फ़ार करते हैं, मानो हमारे जिस्म से ऐसे बीमारी झड़ती है जैसे दरख्त पे से पत्ते गिरने लगते हैं, सूखे हुए पत्ते, और फिर ज़िंदगी में आपकी कैसा सुकून महसूस होगा। मैंने जब से अपनी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें शामिल की, लोगों से दूर हुई हूँ, तो आपको यकीन नहीं आएगा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत सुकून है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप भी इन सूरतों से, अल्लाह के कलाम से फ़ायदा उठाएँ। आज की वीडियो छोटी सी ही बनाई थी आप सबके लिए, ताकि आप लोग देखें और समझें कि हाँ, सूरह बक़रा और इस्तिग़फ़ार में कितनी बड़ी फ़ज़ीलत है। चलिए फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।